الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، بتاؤ کہ کیا وہ شخصیت اچھی ہے کہ جس نے زمین کو قرار بنایا، یعنی تمہارے ٹھہرنے کے لیے ایک پرسکون اور پرامن جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری فرمائیں، وجعل لها رواسي، اور اس کے لیے لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو لنگر کا کردار پروردگار عالم نے سونپا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور پروردگار عالم نے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ حائل فرما دیا، حالانکہ پردہ پانی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، پانی مکس ہو جانے والی چیز ہے، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کی ذات پاک کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت علم رکھنے والی ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات اکثریت کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سارے کے سارے جو بتوں کے پجاری ہیں ان میں بعض عقل مند تو نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے بیوقوف ہیں۔ امن یجیب المضطر، یا بتاؤ وہ ذات زیادہ اچھی ہے کہ یجیب المضطر، جو کسی مضطر کو، کسی مجبور محض کو
کسی بے کس اور کسی بے سہارا کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اذا دعاہ، جس وقت وہ اس کو بلائے، وہ یکشف السوء، اور اس کی مصیبت کو وہ دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کبھی قلت نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مشرکین جو ہیں کچھ نصیحت حاصل کرتے کچھ نہیں کرتے، مطلب جو شرک کرتا ہے وہ کچھ بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ قلیل بمعنی نفی کے ہے، تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ یا وہ ذات اچھی ہے جو پیچھے گزرا جو فرمایا ہے نا، قل اللہ خیر، یہاں اس کی کتابت یہ وہابیوں کے زیر نگرانی چھپا ہے نا، اس لیے اللہ لکھا ہو، اللہ، حالانکہ قواعد عربیہ میں ہے کہ اللہ ایلا یہ دونوں شاذ ہیں۔ کیوں؟ کہ جس وقت حمزۃ الوصل کے اوپر حمزہ استفہامیہ داخل ہو جائے تو حمزۃ الوصل کو گرنا چاہیے، یہ گرنے کے بجائے اس کا ابدال بالالف ہے، اور پورے کلام عرب میں، پورے قرآن مجید میں یہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہے۔ قواعد اس کی حمایت نہیں کرتے، قواعد جب حمایت کرتے کسی اور جگہ بھی حمزۃ الوصل آتا، اس کے اول میں حمزہ استفہامیہ آتا، اور حمزہ استفہامیہ کی وجہ سے حمزۃ الوصل کو الف سے تبدیل کر دیا تھا، پھر تو قانون ہوتا، اور کسی جگہ بھی حمزۃ الوصل کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ میں اور ایلا میں یہ خلاف ضابطہ حذف ہوتا ہے، اس لیے کوئی کہتے شاذ ہے یہ، لیکن یہ صاف طور پر لکھا اللہ ہو، اور قواعد یہ چاہتے اللہ ہو۔ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو تم اللہ کا شریک گردانتے ہو؟ اس جگہ قرآن مجید نے اسی بنیاد پر آ کے عطف کے ذریعے سے فرمایا، بتاؤ کہ کیا وہ ذات کہ جو کسی مجبور کی فریاد کو سنتا ہے، جس وقت کہ اس کو بلائے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور جو خدا تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، خلیفہ سے مراد پہلے لوگوں کے بعد آنے والے، یا یکے بعد دیگرے، ایک کھیپ گئی اور ایک نئی کھیپ آ گئی، یعنی یکے بعد دیگرے پہلوں کو اٹھاتا ہے، دوسروں کو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ بہت ہی تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، قلت بمعنی نفی کیا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا بتاؤ وہ ذات بہتر ہے جو سمندروں اور صحراؤں کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں کی راتوں میں، تاریکیوں میں تمہیں رہنمائی فراہم فرماتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت کے آگے آگے، اس جگہ رحمت سے مراد ہے بارشیں، بادل، اور بارش سے پہلے اراول دستے کے طور پر اپنی رحمت کی ہوائیں بطور بشارت کے بھیجتا ہے کہ تم اپنا برتن باسن کپڑا جوتا باہر جو پڑا ہوا ہے یہ سنبھال لو، بارش آنے والی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو مائیں بہنیں کہتی ہیں یہ ٹھنڈی ہوا چلی، بارش کے آثار ہیں، بستر اٹھا کے اندر رکھ لو، کپڑے اندر رکھ لو، جانوروں کو اندر باندھ دو، بارش آ رہی ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جس کا یہ ہمہ گیر اور عالمی سسٹم، اب کوئی آدمی چاہے ہوا نہیں ہے تو وہ چلا دے، پنکھا لگا کے چلائے گا، لیکن پھر بھی اس کی مرضی پر ہے، بجلی کو فیل کر دے تو گئی۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود برحق ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے جس کو وہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اب بتاؤ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ ذات اچھی ہے کہ جو مخلوق کی ابتدا کرتی ہے
اور پھر اس کو لوٹاتی ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور وہ ذات جو تمہیں آسمانوں سے رزق عطا کرتی ہے اور زمینوں سے، آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق عطا کرتی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو ثبوت لاؤ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فرما دیجئے جو بھی کوئی آسمان میں ہے اور جو بھی کوئی زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایان یبعثون کہ کون سے تاریخ کو وہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے. اور اتفاق سے گزشتہ مرتبہ جب آیا ہوں تو یہ درس اس سے آگے نہیں چل سکا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وفات مبارک کے ایام تھے تو جدھر بھی گئے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرو. اور گزری ہوئی رات کو بھی گفتگو ہوئی لیکن ایک اور جہت پہ ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رابطہ شیخ جو صوفیہ کی بولی میں رابطہ شیخ استعمال ہوتا ہے اس پر صحابہ کے 3 نمونے میں نے پیش کیے ہیں کہ صحابہ کا جو سرکار سے رابطہ تھا اس کا وہ اصل ہے رابطہ شیخ کی اور وہ کیسا تھا. اور اس میں بڑی اولیت حاصل ہے حضرت حیدر کرار کو، حضرت صدیق اکبر کو اور حضرت سعید بن مولا کو رضی اللہ تعالیٰ. اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو اگرچہ بہت جگہوں میں تقریر کی لیکن اس کا کوئی ریپیٹیشن دوسری تقریروں کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس ساتھی کے پاس ریکارڈ ہوگی کیونکہ رات کو اس ساتھی نے غالباً وہاں ریکارڈ کی ہے. تو اس وجہ سے یہ سبق آگے نہیں چل سکا. جس جگہ آپ کا سبق چھوڑا تھا اس سے آگے یہ چل رہا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے جو آیات کونیہ سے متعلق ہے. میری طرف دھیان کریں گے آپ. یہ تقریر نہیں ہے کہ آپ کبھی ادھر دیواروں کی طرف دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں شعر آئے تو متوجہ ہو جائیں. یہ قرآن مجید ہے. پوری طرح آپ کو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہوگا. میں آپ کی سائیکالوجی کو پڑھ سکوں کہ آپ کا رسپانسو ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی. کیونکہ یہ جو مجالس قیامت میں سے ایک مجلس ہے. جب کبھی ہم اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے تو یہ نقشہ اس جگہ کام آنے والا ہے. اس کو ہم اسی نگاہ سے گزاریں کہ یہ قیامت کی مجالس میں سے ایک مجلس ہے. تو آپ بڑی پوری توجہ، جو کتاب ہماری نجات کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے یہ وہ کتاب ہے. اور آئی اس کے پاس ہے کہ از پے آمرزش عالم گزید از بیر خلق ذات بے ہمتاج چو خود یعنی محمد مصطفیٰ. یہ عبد الرسول ہے. آپ کے دور میں تو عبد الرسول نہیں پڑھایا جاتا کرتا تھا. ہاں ہمارے زمانے میں یاد کرایا جا کرتا تھا. ابتدا سازم بنا میں پاک آں بے ابتدا در رہے ادرا کے وہ ہر عقل را اجنتہا شورش عشق ازلم زلف محبوبی بدوش شد شکن پیرائے ہو صد جانا ہم جو ودعا. تو یہ قواعد کی کتاب ہے. ناوے کا آخری امام ہے عبد الرسول. نام عبد الرسول. آج تو مولانا لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی ہے کہ عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا شرک ہے. مگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر عبد الرسول تھے، فاروق اعظم عبد الرسول تھے. نبی پاک کے غلاموں کی بڑی شان سرکار کی غلامی ہے. تو جو ناوے کا آخری امام ہے اس کا نام عبد الرسول ہے. یہ اس کا کلام ہے. وہ کیا خوبصورت کہتے ہیں از پہ آمرزش عالم گزید از بین خلق. مخلوق میں سے اللہ نے کل عالم کی بخشش اور سفارش کے لیے ایک ذات کو چنا. کس ذات کو؟ ذات بے ہمتا چو خود. ایسی ذات کو چنا کہ جس طرح اللہ اللہ ہو کے بے مثل ہے وہ عبداللہ ہو کے بے مثل ہے. خدا کا خدا ہو کے ثانی کوئی نہیں، اس کا مصطفیٰ ہو کے ثانی کوئی نہیں. کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا خوبصورت پیرائے گفتگو ہے. ذات بے ہمتا چو خود یعنی محمد مصطفیٰ. اور بعد جو ہی رب کی تعریف کر چکے نا، ابتدا سازم بنا میں پاک آں بے ابتدا در رہے ادرا کے وہ عقل عجز انتہا. اس کے نام سے ابتدا کرتا ہوں کہ جو بے ابتدا ہے. اس کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بے ابتدا ہے.
اور اس کی شان ڈھونڈنے کے لیے جو نکلے اس کی انتہا حیرت ہے، حیرت کے سوا سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ شورش عشق ازل ہم زلف محبوبی بدوش، یعنی لیلا کے حسن نے مجنو کے دل سے چھیڑا، ہیر کے حسن نے رانجھے کے دل سے چھیڑا، خنگ کے دل نے عذرا کے دل سے چھیڑا، اور شیری کے حسن نے فرحاد کے دل سے چھیڑا۔ کہا محبوب کبریاء اعظم کا حسن اس قدر بلند و بالا واقع ہوا ہے کہ دنیا ازل کے نرسلوں میں جو شورش مچ رہی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت کی دھن ہے۔ کہ جب اس کی زلف الجھ جائے تو وہ دعا جیسی کنگیاں نازل ہوتی ہیں اس کی زلف کے بل سیدھے کرنے کے، اس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور آئی تمام انسانیت کی نجات کے لیے ہے۔ اسے آپ کو کامل توجہ کے ساتھ یہ کیا چیپٹر چل رہا ہے؟ آیات کونیہ، یعنی پورے عالم موجودات کا جو سٹرکچر ہے اس سے خدائی پر استدلال کرنا، کیونکہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے، تو کسی کے سامنے آرگیو اس طرح کرتے ہیں جو اس کے پلے پڑے، جس کو وہ مانے۔ مطلب یہ کہیں کہ جناب تورات میں یہ لکھا، وہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ سورہ نمل مکی شریف میں نازل ہے، مکی ہے نا، تو مکی صورت میں اہل مکہ مخاطب ہیں۔ مکہ والے نہ مانتے ہیں تورات کو، نہ مانتے انجیل کو، نہ مانتے ہیں زبور کو۔ اس کے سامنے تورات، انجیل، زبور کے حوالہ جات پیش کیے جائیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو یہودیوں کے سامنے جا کے پیش کرو، نصرانیوں کے سامنے جا کے پیش کرو، بنی اسرائیل کے سامنے یہ پیش کرو۔ ہم کفار مکہ ہیں اور ہم تو مانتے ہیں، ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے مشن کو منوانے کے لیے وہ بات پیش کرو جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس پر آیات کونیہ، یعنی آسمان تمہیں جو سامنے نظر آتا ہے آسمان کے تو قائل ہو نا، زمین سامنے نظر آ رہی اس کے تو قائل ہو نا، اس کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے تو قائل ہو نا۔ اس زمین آسمان کے مکان کو جو ساخت سے پروردگار نے بنایا ہے تم اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہو؟ ایک چھوٹا سا جھونپڑا جب بنانے لگو تو ہزاروں آدمی مل کے سوچتے ہیں یہ دیوار کی موٹائی کتنی ہو۔ اگر ایک عقل مند آدمی نیچے چھوٹے پتھر لگا کے اوپر موٹے پتھر لگا دے، دیوار قائم رہے گی؟ وہ کہے گا موٹے پتھر نیچے لگاؤ، اور اگر اس کے ردے لگاتے وقت اس کا لیول قائم نہ رکھے، کسنڈے سے کسنڈا جدا نہ کرے، یہ مستریوں کی بولی ہے، کسنڈے سے کسنڈا جدا کرنا، یعنی وہ جو لائنیں سی ہوتی ہیں نا، پہلی اینٹ توڑ کے لگا دینا، آخر تک چلے جائیں کسنڈا خود بخود جدا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اینٹ توڑ کے لگا دیں، ایک مرتبہ اینٹ سلامت لگا دیں، آپ کو آخر تک کوئی کسنڈے سے کسنڈا جدا کرنے میں دقت نہیں ہوگی۔ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ پہلی اینٹ توڑ کے آگے پیچھے کر دیں تو پھر پوری تقریر کا مضمون نیا ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا تم بنانا چاہتے ہو تو جب تک کئی لوگوں کے دماغ اس میں نہ ملیں، لکڑی والا آپ کو الگ تلاش کرنا پڑے گا، لوہے والا الگ تلاش کرنا پڑے گا۔ چوکاٹ بنانے کے لیے آپ کو باقاعدہ جیومیٹری استعمال کرنی پڑے گی کہ جناب اس طرح کا کارنر بنانا ہے، اونچائی اس طرح کی ہونی ہے، چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، لمبائی اتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کے کونے کے بنانے میں کوئی غلطی کھائیں تو آپ کی چوکاٹ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی کہ نہیں؟ پھر اس کے اوپر آپ کواڑ لگانا چاہیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جب وہ خراب ہو جائیں گے پھر بند ہونے میں دقت ہوگی کہ نہیں؟ اگر بند ہونے میں دقت ہوگی تو جو اس کے کانٹینٹ سے کمرے کے وہ خطرے میں رہیں گے کہ نہیں؟ رات کو سونا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہ چھوٹے سے کمرے کے بنانے کے لیے آپ کو اتنے دماغ چاہیے، اتنے کاریگر چاہیے، اتنے علم چاہیے۔ تو جس نے یہ زمین و آسمان کا مکان بنایا ہے، اس کے اندر ہوا کتنی چاہیے، آکسیجن کتنا چاہیے، کاربن گیس کتنا چاہیے، اس میں جنگلات کتنے ہونے چاہیے، پانی کتنا ہونا چاہیے۔ یہ کیا سمجھتے پانی جو ہے گر مدبر نیست این تدبیر چیست، گر مصور نیست این تصویر چیست۔ کوئی ہے بنانے والا۔ آیات کونیہ کا دراصل یہ مضمون ہے۔ آیات کونیہ اس وقت پیش ہوتے ہیں جس وقت کسی آسمانی کتاب کو نہ مانے، کسی بزرگ کی بزرگانہ نصیحتوں کو قبول نہ کرے، کہ یہ جس زمین پر چلتے ہیں یہ تو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے اندر سے جو نباتات اگ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بتاؤ
اس جگہ تم جا کے بیج پھینک کے آ جاتے ہو، ان بیجوں کے منہ سیدھے کون کرتا ہے؟ اس کے جگر کو پھاڑتا کون ہے؟ اس کے اندر سے کومپل کون نکالتا ہے؟ اس کو امپروو کر کے اس کا ڈنٹل کون بناتا ہے؟ اس کا پودا کون بناتا ہے؟ اوپر خوشہ کون لگاتا ہے؟ وہ جو نیچے دانے بوئے ہوئے تھے وہ یہاں اوپر کون لے آتا ہے؟ کوئی اس کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم ہے جس کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تم بتاؤ یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کارکردگی اس کائنات میں کیا ہے؟ جب یہ بت نہیں بنے ہوئے تھے تو کائنات پہلے کی بنی ہوئی تھی، اپنے بننے سے پہلے تو کسی کو بنا نہیں سکتا نا۔ ہاں مطلب ایک آدمی کبڈی کا کھلاڑی ہے، پیدا ہونے کے پہلے سے کھلاڑی تو نہیں ہوگا نا، جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بڑا ہوگا کھلاڑی ہوگا۔ جب خود ہی بنا ہوا نہیں ہے تو کیا بنائے گا؟ ایک بہت بڑا اچھا آرکیٹیکٹ ہے، بہت اچھے نقشے بناتا ہے، مکان بھی بناتا ہے، بلڈر بھی ہے، لیکن جب خود بن چکے گا تو بلڈنگ کرے گا نا، پہلے تو بلڈر نہیں بنے گا۔ جب یہ بت بنائے گئے ہوئے نہیں تھے تو یہ کائنات پہلے سے تھی، تو ماننا ہوگا انہوں نے تو نہیں بنائی۔ کائنات بنانے والا اور چلانے والا اور بارشیں برسانے والا اور زمین سے نباتات اگانے والا اور ہوائیں چلانے والا اور ہیٹ دینے والا اور ٹھنڈک پیدا کرنے والا اور پیٹوں کے اندر جانے والی غذا کے راستے متعین کرنے والا اور بدن کے اندر جتنے آپ کے پاس آرٹریز ہیں یا وینز ہیں یا نروز ہیں کہ خون بدن میں جاتا کس طرح ہے، ہارٹ اس کو پمپ کس طرح کرتا ہے، اور وہ باقی جو وینز ہیں ان میں جاتا کس طرح، وینز اس کو پھر ریٹرن کر کے دل کے پاس کیسے بھیجتے ہیں، یہ ریفائنری کہاں لگی ہوئی ہے، جگر کا کیا کردار ہے، یہ جگر کالا کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر خون کے جلنے کے آثار کیوں ہیں، یہ کیا سسٹم ہے، کون بنانے والا؟ اب پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ ملے تو پہلا مسلمان ہے جس کا نام ہے ابو منصور زکریہ رازی، جس نے پیٹ کا آپریشن کیا ہے اور جس نے دل کا آپریشن کیا ہے اور دنیا کا ذہین ترین آدمی مانا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جس آدمی نے پن ہول کیمرہ بنایا ہے، جناب حیدر قرار کے ایک تھیوری ہے، قتل کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جناب حیدر قرار نے، تو اس نے پن ہول کیمرہ اس کے دیکھا ابو الحسن مصری نے بنایا۔ اب جناب وہ کیمرہ ڈیولپ ہو کے کہاں کا کہاں گیا اور انسانی دماغ پر غور ہوا کہ انسان کے دماغ میں ایک چھوٹی سی شے ہے، ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر اتنی مشینریز فٹ ہیں، وہی دیکھنے کا کام کرتی ہے، وہی سننے کا کام کرتی ہے، وہی سونگھنے کا کام کرتی ہے، وہی چکھنے کا کام کرتی ہے، وہی سوچنے کا کام کرتی ہے، وہی سمجھنے کا کام کرتی ہے، وہی معلومات کو محفوظ کرنے پریزرو کرنے کا کام کرتی ہے، اور دل کا اس میں کردار یہ ہے کہ دل سب کی رہنمائی کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ ایک چھوٹے سے نظام کو جب وہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو کائنات کبیر ہے۔ انسان ایک مثلا دیوار میں آپ دیکھیں نا تو ڈائجسشن سسٹم نہیں ہے، اس میں بارش کا سسٹم نہیں ہے۔ انسان کے اندر دیکھیں تو ڈائجسشن سسٹم بھی اس کے اندر، بارش کا سسٹم بھی، پسینہ دیکھ دو کسے ابل ابل کے آتا ہے، ایسا موقع پسینہ لانا چاہتے ہیں آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، یہ کافر کی سمجھ میں بھی آتی ہیں، مومن کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب وہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جس سے بات ہو رہی ہو بات اس کی سمجھ کے مطابق کرو، جس بات کو وہ مانتا ہو وہ اس کے خلاف پیش کرو تاکہ اس کو ماننا پڑے کہ میں غلطی پر ہوں۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا اب بتاؤ زمین کو قرار کس نے بنایا؟ وہ اچھا ہے جس نے زمین کو قرار بنایا یا وہ اچھے ہیں جو زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ بتاؤ اچھا کون ہے؟ اب جناب زمین کو قرار کس طرح بنایا؟ زمین جو ہے یہ ایک پلینٹ ہے اور یہ سورج کے گردا گرد یہ گھومتی ہے۔ اس کا سال کے بعد جو چکر بنتا ہے وہ 1 سال کا چکر ہے، لیکن جو اپنے آربٹ پہ یہ روٹیٹ کرتی ہے اس کے روٹیشن جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اس کی رفتار ہے، 1000 میل۔ اب اس کو اس ضابطے کے مطابق رکھا ہے کہ 38 ڈگری زاویہ کا جھکاؤ سورج کے ساتھ رکھا ہے کہ اگر یہ اس رفتار سے اگر تیز ہو جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تیز ہونے کی صورت میں اس کو سورج کی حرارت پوری نہ پہنچ سکتی، تو سورج سے زیادہ غائب رہنے کی وجہ سے تمام جتنی روئے زمین ہے سب برف کے تودے بن جاتے، کوئی زیرو اس پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر 1000 میل کی بجائے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی تو جو علاقہ سورج کے سامنے ہوتا تو وہ تو
جو 100 میل کی رفتار سے، وہ تو بھن کے کباب ہو جاتا، انسان ہوتے، جانور ہوتے، پرندے ہوتے، سب بھن کے کباب ہو جاتے، اور جو اس سے اوجل میں رہتے وہ اتنی دیر تک اوجل میں رہتے کہ وہ برف کے تودوں کے نیچے دب کے ان کی موت واقع ہو جاتی۔ اب جس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ اس کو ایسی رفتار سے رکھو کہ موسم بھی اس کے تبدیل ہوں، موسمی تبدیلیاں بھی اس میں آئیں، ضرورت کے مطابق اس کو ٹمپریچر بھی ملے، ضرورت کے مطابق اس کو ٹھنڈک بھی ملے، اس کی زندگی بھی باقی رہے، اور اگر جو پانی کی سطح ہے نا، اگر 10 فٹ اس سے نیچے ہو جاتی، جو سمندروں کی نارمل ہے، بڑھنے گھٹنے کی ایک حد ہے، وہ اس کا وقتاً فوقتاً ہے، جو اصل اس کا ہے نا ریٹ، اس سے اگر 10 فٹ کی گہرائی میں چلے جاتے تو اس قدر طوفان ہوتے کہ پہاڑوں کو بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیتے طوفان، یعنی ان پانیوں کو کنٹرول نہ کیا جا سکتا۔ اس کا ٹمپریچر ایسا رکھا کہ سمندر اپنی جگہ پہ رہیں، بارشیں اپنے موسم پہ برسیں، نباتات اپنے موسم پہ اگے، اور اسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون کے ابتدا میں گائے گئے ہیں، اردو میں گا کو گا استقاد کہتے ہیں، گانا، اور عربی زبان میں درس کہتے ہیں گانے کو، یا دیاس کہتے ہیں، داسا یہ دوسو، ہاں، تو گانا، اور درس بھی استعمال ہوتا ہے، درس پرانے کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، درس گانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے بدن کے ناپاک ہونے کو بھی درس کہتے ہیں، اور درس سبق کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جون کے ابتدا میں گائے گئے، یہاں فصلوں کی کٹائی اب ہو رہی ہے، اب رب کو پتہ ہے کہ اس کا میں نے ہائٹ کتنی رکھی ہے، یہاں ٹمپریچر کس طرح کا ہے، لیکن ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جتنی پاکستان میں گرمی ہوتی ہے اس طرح کی گرمی ہے۔ یہ بتاؤ سردی اور گرمی کا یہ جو ریشو ہے یہ کون قائم کرتا ہے؟ وہ اصل میٹر کس کے پاس ہے؟ اس کو ٹرانسمٹ کس سے کرتا ہے؟ وہ ٹرانسمیٹرز کہاں ہیں کہ جتنی کسی کو ٹمپریچر کی ضرورت ہے اتنا پہنچاتا ہے؟ اب ان دنوں میں خاص طور پر گرمی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ فصلیں میں نے اگائی ہوئی ہیں، اگر اس وقت ان کو گرمی پوری طرح نہ لگی تو یہ گندم پک نہیں سکے گی، یہ رہ ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ٹمپریچر بھیج کے۔ اب اس کے لیے تو نہ مومن ہونا شرط ہے نہ کافر ہونا شرط ہے، سمجھ آتا ہے کہ کوئی فصلیں اگانے والا ہے، کوئی فصلیں پکانے والا ہے۔ اب جو خداؤں کے بارے میں اتنے سخی تھے کہ ایک کے بجائے 360 مان لیے، اور اتنے وہ پنکچول اور ریگولر ہیں کہ جاتے وقت آٹے کے بت بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ ان کی پوجا پاٹ میں دقت نہ ہو، اور فراخ دل اتنے ہیں کہ جناب اگر ضرورت پڑے تو اسی خدا سے استنجا بھی کر لیتے ہیں، اتنے مہربان اور کریم ہیں۔ مگر یہ بات تو ان کی سمجھ میں بالکل ضرور آئے کہ ستاروں کا کیا کردار ہے، اس میں پلانٹ کا کیا کردار ہے، سٹار کا کیا کردار ہے، سیٹلائٹ کا کیا کردار ہے۔ یہ گلیلیو کہتا ہے میں نے بڑی بہادری کی ہے، میں نے پلانیٹری سسٹم جو ہے دریافت کر لیا ہے۔ ابھی کیا تم نے دریافت کیا؟ کہا پلانیٹ جو ہے وہ ان کے اندر سسٹم ہے کہ ایک دوسرے کے گردا گرد وہ گھومتے ہیں۔ ابھی کیوں گھومتے ہیں؟ کہا گھومتے اس وجہ سے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کہا یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، اس کے گرد گرد گھومتے ہیں، وجہ تو کوئی اور ہونی چاہیے۔ عمل سے وجہ الگ شے ہے، مثلا جیسے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، یہ گرمی عمل ہے، لیکن کیوں لگ رہی ہے؟ ہیٹر پاس ہے، ہوا نہیں لگ رہی، یہ وجہ ہے۔ جناب جو دریافت کیا اس کو تو پتہ نہ چل سکا۔ ہم نے کہا سورج تو مڑ کے کیوں آیا ہے؟ اگر ستارے تجھ سے دور نہیں ہو سکتے تو کسی کے قریب کیوں آگے؟ تو تجھے قریب آنے کی عادت نہیں۔ چاند تو ٹوٹ کے کیوں سرکار کی بارگاہ میں آیا؟ اس نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ ہر فرع کی عادت ہے اپنے اصل کے قریب جاتا ہے۔ ہر کسے ماندہ جدا از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش۔ جو کسی سے ٹوٹ کے جدا ہوا ہونا تو وہ اپنے اصل کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ رومی کا کلام ہے، عارف رومی، صوفیہ کا بادشاہ۔ اسی کا ترجمہ میاں صاحب عارفے نے کھڑی نے کیا ہے، سن مرلی دی لکڑ کولوں درد وچھوڑا رکتا۔ یعنی جو بانسری ہے وہ بجتی ہے، روتی ہے، ہزاروں دلوں کو رلاتی ہے۔ کیوں؟
اس کا دل زخمی ہے، درد مداں دیا آہیں سن کے کمدہ عرش الہی. ان کے دل میں یہ زور ہے. یہ کلام ہے رومی کا، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. کس نیستاں تا مرا ببرید اند، از نفیرم مرد و زن نالید اند، سینہ خام شرخا شرخا از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق. مجھے بھی کچھ زخمی سینہ چاہیے جس سے اپنے زخموں کی کہانی کروں. سکھیا لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ میں کس قدر دکھیا ہوں. کوئی محرم راز نہیں ملدا بے، کنوں حال سناواں دل دا. آئی بات خیال میں؟ بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی. اصل بات یہ ہوئی کہ جو فرع ہے وہ اپنے اصل کی تلاش میں ہوتا ہے. ستارے کہتے ہیں کہ وہ سورج ہماری اصل تو ہے، اس لیے مڑ مڑ کے تیرے ہی گردا گرد گھومتے ہیں. جب یہ پتہ چل گیا کہ اس کے گردا گرد اس لیے گھومتے ہیں کہ وہ اصل ہے. اب سرکار کی بارگاہ میں چاند بھی مڑ مڑ کے آئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول ما دعانی الی نبوتک یا رسول اللہ امارۃ لنبوتک. بحقی کی حدیث ہے کہ اول ما دعانی یا رسول اللہ سب سے پہلے جس نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں وہ امارۃ لنبوتک، وہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ اذ کنت فی المعد کنت تناغ القمر تحدثہ ویحدثک. وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا کنت تناغ القمر. یا رسول اللہ آپ اسے مناغات کہتے ہیں، ایسے دبی آواز میں، جس کو وسپر کہتے ہیں نا، وسپرنگ. آپ اس سے دبی آواز سے باتیں کریں، ہم ایک دوسرے کی سنیں پر کوئی نہ سنے. ہم ایک دوسرے کی سنیں پر کوئی نہ سنے. آیات کونیہ سے سرکار کا تعلق بنتا نہیں. بتاؤ سوچ کے جو پوری کائنات کا ٹیکنیشین ہے نا، یہ اس کی بات ہے. اور پڑا ہوا گہوارے میں ہے. ابھی جوبن کا زمانہ نہیں آیا. یہ تو طفولیت اور بچپن کا زمانہ ہے، صغر سنی کا زمانہ. کہتا ہے اذ کنت فی المعد کنت تناغ القمر. آپ دبی آواز سے اس سے باتیں کرتے تھے اور وہ آپ سے باتیں کرتا تھا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ باتیں کیا تھیں؟ کہتے ہیں چچا وہ پوچھتے اصل قصہ یہ تھا، یحدثنی و احدثہ. وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا. جب میں کسی پہلو پر پڑا تنگ ہو جاتا تھا نا، رونے کو دل چاہتا تھا. اس وقت وہ چاند مجھے کہتا تھا رونا نہیں ہے، اگر روئے تو میں نیچے آ جاؤں گا. میں اس وقت رک جاتا تھا. اور وہ میرے اشارے پر جدھر میں پہلو بدلتا تھا نا، کانا یمیل القمر من حیث اشار. سرکار جدھر اشارہ فرماتے نا ادھر چاند مائل ہو جاتا. اب جو سورج کے مدھم اور پنچم ہیں، ان کے ساتھ ستاروں کے جو پلینٹ کے بیور ہیں، آبٹ ہیں، وہ آگے پیچھے ہوتے نہیں ہوتے. اس لیے کہ اصل کا جب مقام بدلے تو پھر اس کا بھی بدلتا ہے. چاند کہتا ہے میں بھی اپنے محور پر گھومنے کا عادی ہوں، پر میں بتاؤں اصل میرا جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے. جب وہ بل کھائیں تو پھر مجھے بھی بل کھانا پڑیں گے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مید میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو جیسے قرآن کی شہادت آیات کونیہ ہیں، اس طرح سرکار کی عظمت کی شہادت بھی آیات کونیہ ہے. سمجھے بات؟ آپ مکان خرید سکتے ہیں، لیکن خریدے ہوئے مکان میں آپ کی ملکیت کی سابقہ کوئی یادگاریں نہیں ہو سکتی. اگر وہ مکان بنا ہی آپ کے لیے ہو تو پھر اس مکان میں آپ کی ملکیت کی سابقہ یادگاریں ہو سکتی ہیں. جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا عرش الہی پر ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے، ایک طرف رسول اللہ لکھا ہوا ہے. معلومہ عرش کو بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھا ہے بنانے والا کون ہے اور مالک کہلانے والا کون ہے. چیز پر نام دو کا ہوتا ہے، یا بنانے والے کا یا ملکیت حاصل کرنے والے کا. جب آپ پین خریدتے ہیں نا تو پین پر بنانے والوں کا نام ہوتا ہے. جب آپ لکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے، آپ اپنا نام اوپر لکھوا لیتے ہیں. گھڑی خریدتے ہیں، پہلے بنانے والے اپنا نام لکھتے ہیں، پھر آپ اس خیال سے کہ کوئی چور چوری نہ کر جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، اپنا نام لکھوا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا یا بنانے والے کا یا مالک کہلانے والے کا نام ہوتا ہے. عرش الہی پر، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، طوبہ کے پتوں پر اور بے شمار مقامات پہ پتھر پھاڑے گئے تو پتھروں میں سے سرکار کا نام نکلا، اللہ کا نام نکلا. اللہ کا کیوں نکلا؟ اللہ بنانے والا ہے. سرکار کا کیوں نکلا؟
آیات کونیہ میں خدا کے کاغذات میں ریونیو بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا مالک مدینے والا شہنشاہ ہے، اس لیے ان کا نام لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت مفکر اسلام۔ ایک مرتبہ مجھے خود کو یہ موقع ملا کہ پنڈی میں ایک آدمی کے پاس پتھر کا وہ ایک فیروزہ تھا، جیمز جن کو آپ کہتے ہیں فیروزہ، غالباً اس کو ہیرالڈ کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ فیروزہ تھا، اس کے اندر محمد لکھا تھا، اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان پڑا ہوا تھا۔ اور الحمدللہ میں فیروزوں کے بارے میں بڑی خاصی معلومات رکھتا ہوں، میں استعمال نہیں کرتا ہوں، نہ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس سے قسمت بدل جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی ضرورت کے تحت جیمز کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں 3-4 آدمی لے کے چلا گیا، وہ گیٹ کیپر تھا اس وقت، حاجی اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے انچارج تھے ساری الیکٹریسٹی کے، وہ میرے معتقدین میں سے تھے، تو میں وہاں گیا، اس کو بلایا، اس نے وہ فیروزہ ہاتھ میں نہیں پہنا ہوا تھا، اس طرح جیب میں محفوظ کر کے خوشبو لگا کے ڈالا ہوا تھا برکت کے لیے کہ سرکار کا نام۔ دیکھا صاف طور پر بڑے خوبصورت طریقے اس پتھر کے اندر اوپر سے نظر آتا تھا، اور فیروزہ بالکل تسلی بخش صحیح فیروزہ تھا، اور اس کے اندر لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان تھا۔ چند مرتبہ بکریاں پیدا ہوئیں، بکریوں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے، بزغالے جن کو بکروٹے کہتے ہیں، بزغالے پیدا ہوئے، اور ہم نے خود جا کے دیکھا، ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیات کونیہ کا استعمال اور اس میں اللہ کا نام نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آیات کونیہ جس طرح کے اپنی عظمت کی شہادت کے طور پر رکھی ہیں، کسی دوسرے، یہ بات نوٹ کرنی ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے آیات کونیہ میں شہادت نہیں ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، کبھی اس کا موقع آپ کو ملے گا، مطالعہ کریں گے آپ۔ ان آیات کونیہ کے اندر کوئی شہادت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں رکھی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں رکھی۔ آیات کونیہ میں اگر شہادت رکھی ہے تو محبوب کبریا کی رکھی ہے، کیوں کہ پروردگار کی الوہیت عالمگیر ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، جس سے وہ گلوبل ہے اس سے یہ گلوبل ہے، جس سے وہ تو اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ آیات کونیہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے خدا ہونے، ایک اس کے ہونے کا ثبوت ہے، دوسرا اس کے ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ کیوں کہ ان کاموں میں کبھی آپس میں کلیش ہوتا نا تو پھر سمجھ آتی کوئی اور بھی ہے، جس طرح اس نے بنایا اسی طرح ہے، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ کے ملکوں، بڑے بڑے ملکوں میں الیکشن ہوتے نہیں ہوتے، مسجد کمیٹیوں کے جھگڑے پڑ جاتے ہیں، جس وقت ٹائم پورا ہونے کو آتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کمیٹی سابقہ کمیٹی کھا گئی ہے، یہ مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں، ان کی صفائی اچھی بچھی ہوئی نہیں ہے، لوٹے ہی خراب ہوتے ہیں، یعنی جو آئندہ امیدوار ہوتے ہیں وہ پہلے گراؤنڈز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ ہمیں بناؤ۔ اگر کائنات میں پروردگار عالم کے سوا بھی کوئی خدا ہوتا نا تو یہ صدیاں بیتی ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں برس گزرے ہوں گے، جس میں کہ کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوا کہ یہ آسمان ٹھیک نہیں بنا ہوا، یہ زمین نہیں ٹھیک بنی ہوئی، نئی زمین بناتے ہیں، یہ جنگل ٹھیک نہیں بنے ہوئے۔ اگر کائنات کے اس بڑے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی ہے، نہ آئندہ آ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی دعوے دار گزرا ہے، نہ آج ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اس کا ہونا ثابت ہے اسی طرح اس کا ایک ہونا ثابت ہے۔ اب کفار مکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک مضبوط بات نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریا وسلم کو جب بھیجا تو آیات کونیہ کی ایک مثال تو یہ ہوگی نا کہ جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کے اندر سرکار کے آثار موجود ہیں، جو بعد میں رونما ہوئے یہ سرکار کی خصوصیت نہیں، یہ باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے کہ کائنات میں ان کے آنے سے کوئی تبدیلی ہو۔ مثلا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کل روئے زمین کے جتنے بت ہیں، معبودان باطلہ، وہ سب گرے ہیں۔ اس کو فتح القدیر نے، علامہ شوکانی نے جو وہابیوں کے بڑے بزرگ ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جن کی کتابیں بطور رہنما کتابوں کے، آپ نے بھی مدینہ طیبہ میں فتح القدیر ہر کلاس میں دیکھی ہے نا، یہ ماجسٹیر تک بھی لگ گیا، اور اب اس پر پی ایچ ڈی بھی ہوا ہے، ہاں ڈاکٹریٹ اور ساری پر نہیں ہو سکا، کچھ حصے پر ہوا ہے۔ یعنی شوکانی کی کتاب فتح القدیر جو ہے یہ شہنشاہ کتاب مانی جاتی ہے، فن تفسیر پر علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں کو اکٹھا کیا اس نے،
اس آدمی کا بڑا کمال ہے. لیکن ہے یہ زیدی فرقے کی ہے, شیعہ مذہب کی کتاب ہے یہ, لیکن سارے بدعقیدہ لوگوں کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے. محمد حسین زابی نے جو التفسیر والمفسرون کتاب لکھی ہے, اس میں تمام امت کی جتنی تفسیریں سب پر تبصرے کیے ہیں. یہ شوکانی کی تفسیر پر تبصرہ کیا کہ یہ زیدی مذہب کی ہے, اس کا ایک لفظ بھی بدلے بغیر مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگانا, اس کا مطلب زیدی شیعہ کا عقیدہ اور نجدیہ کا عقیدہ ایک ہی ہے. اگر عقیدے میں فرق ہوتا تو آپ نے بھی کبھی سنا ہے کہ کہاں وہ شوکانی نے یہ بات غلط کہی ہے؟ نہیں سنا نا, میں نے بھی نہیں سنا. کیوں نہیں؟ اگر ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے تو سننا تو چاہیے تھا. اب میرے پاس موجود ہے. لوگوں شیعہ کہتے پھرتے ہیں, لیکن زیدی شیعہ جو گمراہ ترین, شیعہ میں بھی گمراہ ترین فرقہ مانا جاتا ہے, اس مذہب کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کل روئے زمین کے جو معبودان باطلہ کے ڈھانچے تھے سب گرے تھے. اب جناب یہ فیصلہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ سرکار کے ولادت کے وقت بت گرے تھے کہ نہیں گرے تھے؟ حدیث کمزور ہے. وہ بندہ خدا جو ادنا کے لیے ثابت ہو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے. سرکار کے مقتدی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی ولادت پر اگر کل روئے زمین کے, یہ بات یاد شوکانی نے لکھا ہے فتح القدیر میں, ضرورت پڑے تو مجھے آپ خط لکھ سکتے ہیں, فوٹو اسٹیٹ لے جا سکتے ہیں, میں آپ کو فوٹو اسٹیٹ دینے کا پابند ہوں. جی تو نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے آیات کونیہ میں تبدیلی ہونا, یعنی وہ قصر ابیض جس کو عباسیہ نے اپنے دور میں یہ جان کے کہ اس کے نیچے اتنا سرمایہ ہے کہ اگر وہ نکال لیا جائے تو قیامت تک ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا پڑے گا, یہ سرمایہ کافی ہو جائے گا. وقت کے سارے آلات استعمال کیے اس کو توڑنے کے لیے, نہیں توڑ سکے. وا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت علامہ زرقانی نے جو معاملہ دنیا کی شرح ہے, اس نے کہا کہ کسی نبی کا معجزہ زندہ نہیں ہے, یہ سرکار کا معجزہ بھی تک زندہ ہے. جس سے قرآن زندہ ہے اس سے یہ معجزہ بھی زندہ ہے. آپ جا کے دیکھیں وہ دراڑ پڑی ہوئی ہے. عباسیہ جو اکبر السلاطین آل الارض, پوری روئے زمین کے سب سے بڑے بادشاہ تھے, انہوں نے اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کو پوری طرح استعمال کیا کہ اس کے نیچے سے وہ سرمایہ نکالنے کے لیے یہ اوپر کے جو دیواریں ہیں گرائیں, لیکن نہ نیچے جا سکے نہ دیواریں گرا سکے. اگر وہاں بغداد میں رہ کے آلات استعمال کر کے اس عمارت کا کچھ نہ بگاڑ سکے, سرکار قدم رکھیں مکہ شریف میں اور دراڑ پڑ جائے قصر ابیض میں, تو پھر ماننا پڑے گا جو ماڈرن ٹیکنالوجی سرکار کی بارگاہ میں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو آیات کونیہ میں سرکار کا بھی یہ دخل ہے. تو پروردگار عالم نے اس کو اپنی وجہ الوہیت کے طور پر پیش کیا, کہا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں اور اس کے اندر پہاڑ بطور لنگر کے, جیسے کشتی جا رہی ہوتی ہے نا, کسی کو اس کو ٹھہرانا ہوتا ہے تو اینکر پھینکتے ہیں, اس اینکر کو کہنا چاہیے لنگر, اس کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں, کشتی ٹھہر جاتی ہے. کہا یہ کہ زمین کی کشتی ڈگمگاتی مگر پہاڑ اس کے اندر گاڑ کے ہم نے اس کو مضبوط کر دیا. اور متعدد مقامات پر, بنگلہ دیش میں بھی ایک ایسا دریا ہے کہ پیچھے سے وہ ایک میٹھا دریا آتا ہے, کڑوا آتا ہے, دونوں مل کے سمندر میں گرتے ہیں. کوئی 400-500 میل تک جو میٹھی طرف ہے اس کے اندر میٹھا پانی ہے اور جو کڑوی ہے وہ اس کے اندر تو کڑوا پانی ہے. سمندر میں جا کر کے بھی آپس میں مکس نہیں ہو سکے. کہا یہ میری قدرت کی دلیل ہے, اگر میں خدا نہ ہوتا, میرا انتظام نہ ہوتا تو آپ ایک پیالے میں دودھ اور پانی کو ڈالیں, لمبے پر مکس ہو جائے گا, میٹھا اور پھیکا پانی ملائیں یکا یک ہو جائے گا. تو سمندر میں گر جانے کے بعد پھر اس کو آپس میں دیوار اس کی قائم رہنا یہ کس طرح ممکن بات ہے؟ یہ میری قدرت کی شہادت ہے. اور فرماتے ہیں کہ کیا وہ ذات اچھی ہے کہ جو صحراؤں میں اور دکھیا مقامات پر کام آتی ہے. کوئی مجبور آدمی جب اسے بلائے تو وہ اس کی بات کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اس جگہ یار لوگ کہتے ہیں قرآن نے تو جا بجا کے رب خود دور کرتا ہے, تو تم یہ ولیوں کو کیوں پکارتے ہو, یا سرکار کا وسیلہ کیوں استعمال کرتے؟ اس جگہ کہاں وسیلے کا ذکر ہے؟ وہ ذات اچھی ہے جو کسی مجبور کی فریاد سنتی ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے. سوال سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں تو قرآن نے کفار مکہ سے بات کرتے وقت کہا کہ خدا سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی دکھیا انسان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے تو اللہ خود سنتا ہے, خود اس کی تکلیف دور کرتا ہے. بتاؤ اس میں جو تم نے اس پروسیجر کا اضافہ کر لیا ہے کہ سرکار
تو عالم علیہ السلام کو پکارو، غوث پاک کو پکارو، علی مرتضیٰ کو پکارو، نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ کے صحابہ کرام کو پکارو، دیگر اولیاء اللہ کو پکارو، مدد کریں گے۔ یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہاں تو صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود فریاد سنتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب سنو۔ اچھا یہ بات بتاؤ کہ یہ اگر کوئی قاعدے کے طور پر ہے تو سرکار کو پہلے پتہ ہوگا یا مجھے اور آپ کو؟ حدیث رجال الغیب حسن حسین کے اندر موجود ہے، اور شوکانی تحفۃ الذاکرین کے اندر بدقسمتی اس کی کو اس نے لکھ ڈالی ہے، اور کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے لکھی ہے۔ حدیث رجال الغیب کیا ہے؟ جب کہیں کسی صحرا میں، یہ جو نقشہ قرآن مجید نے پیش کیا، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی لکو تکبیہ بان میں اس کا چارپایا سامان پھینک کے بھاگ جائے، اب وہ چارپائے کو پکڑتا ہے تو سامان پیچھے تنہا رہ جاتا ہے، چور لوٹ کے لے جائیں گے، اور اگر سامان کی چوکی داری کرتا ہے تو چارپایا گیا، اس وقت کیا کرے؟ خود سامان کے پاس کھڑا رہے اور کہے یا رجال الغیب اعینونی، او غیب کے مردوں میری امداد کرو۔ کوئی نظر آ رہا ہے جی؟ نظر کوئی نہیں آ رہا۔ تو جو نظر نہ آ رہا ہو، انگریزی میں اس کو انووک کرنا کہتے ہیں، انووکیشن۔ اگر انووکیشن شرک ہے، جیسا کہ عام یہاں کتابیں جو انگریزی میں لکھی گئی ہیں انووکیشن پر پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، یہ انووکیشن شرک ہے۔ اب مجھے بتاؤ نظر کوئی نہیں آ رہا، کہتے ہیں غیب کے مردوں، فرمانے والا کون ہے؟ سرکار، یہ کہا کرو۔ اب سرکار کو زیادہ توحید کا پتہ ہے یا مولوی صاحب کو زیادہ پتہ ہے؟ سرکار فرمائیں کہ یا رجال الغیب، یہ کہہ کے پکارو او غیب کے مردوں، کیا وہاں خدا نہیں ہے؟ وہاں سے خدا نہیں سن سکتا؟ اصل قصہ یہ ہے، جس وقت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برکیہ کو بھیجا، فرمایا تھا کہ تو تخت بلقیس لے آ، اس وقت بھی خدا تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ خدا کو کیوں نہیں کہا تو لے آ؟ کہا جو کام میرا نوکر بھی کر سکتا ہے وہ بھی میں خدا کو کہوں؟ خدا کو خدا تو پھر میں نے نہیں سمجھا ہوا، پھر تو میں معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ خدا کو چپڑاسی سمجھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ نہیں، آصف یہ کام تو کر سکتا ہے، اور خود کیوں نہیں کیا؟ کہا جو میرے نوکر بھی کر سکتے وہ بھی میں خود ہی کروں۔ سمجھو؟ اب اس جگہ یہ نہیں کہا سرکار نے کہ مجھے وہ پکارے، کہا جو میرے نام لیوا بھی کر سکتے میں کیوں کہوں مجھے پکارے؟ میرے غلاموں کو پکارو، جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ جیسا جناب مریم کو یہ کہا عزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم تو کھجور کی ٹنڈوں کو پکڑ کے، ٹھنڈ کو پکڑ کے ہلا، ایسے کہ کھنگرے آڑے ہو نا، ایک سارے درختہ کی کپی کی نہیں ہے، پیچھے ڈالیاں رہی کی سکی کے چھوڑ مڑی مولڑنا انہاں کی آنے ٹھنڈ اردو میں، اور وہ ہیں جزع، ان کو پکڑ کے ہلا۔ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، ایک کو بھی اختلاف نہیں کہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، اور وہ ٹھنڈ بھی خشک تھے۔ جو خشک ٹھنڈوں سے بغیر موسم کے کھجوریں دے سکتا ہے وہ بغیر ہلانے کے بھی تو دے سکتا ہے۔ کا قصہ دراصل یہ ہے کہ بغیر موسم کے دینا یہ میرا کام ہے، یہ میں کروں گا، لیکن ہلانے کا کام تو کر سکتی ہے۔ جو تیرا کام ہے تو کر، جو میرا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ۔ اور دوسری بات یہ کہ بغیر موسم کے دینا چاہتا ہوں، یہ ہے میری قدرت، پر تیرا ہاتھ بیچ میں شامل کرتا ہوں کہ بغیر موسم کے جب ملے لوگوں کو کہنا پڑے کہ مریم نے ہاتھ لگایا تھا، یہ ولیہ ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت بعض وقت ولی کے کرامت کا لباس پہن کے آتی ہے، اس لیے جو آدمی ولی کی کرامت کا منکر اصل میں میری قدرت کا منکر ہے، میری خدائی کا منکر، پکا بے ایمان ہے وہ۔ سمجھو؟ یہاں سرکار کا فرمان رجال الغیب کہہ کے پکارے، یا رجال الغیب اعینونی، اور غیب کے مردوں میری مدد کرو۔ اور ایک روایت میں یا رجال الغیب احبسوہ، ایسا تو نہیں گرائیں کوئی ڈنگر بچہ نصیب پجی سے بیڑا کوڑی بچھیرا او چاچا کو روکے سو او ماما کو پکڑے سو آخنے کہ نہیں، ایک بھی سو او غیب نے مردو اس کی روکیا ہے۔ یہ بات کیوں کہ یہاں وہ مستر، اب یہ مستر ہے نا، اور کہا نا کہ خدا اس کی فریاد سنتا ہے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی جی دیر ہوئی کیسی لیکن گل یہ ضروری یہ کرنی ہے. بعض نمازی اتھرے ہونے جنہوں نے وضو پجنے پر آئے لڑی مولوی صاحب نہ پینے انہوں نے کہ پتہ نہیں کہ تکلیف کری جائیے. ہاں بڑا ضروری مسئلہ ہے یہ. میں بتاتا ہوں تو وہ تو ذاکرین کا اسی لیے نام لیا گا. میں بتاتا ہوں. اور امام نووی کا بھی بتایا. امام نووی کا جو سن وصال ہے وہ 676 ہے اور 631 آپ کا سن ولادت ہے. اور امام غزالی کے بعد سب سے زیادہ جس نے کام کیا ہے شافعی مذہب کا وہ امام نووی ہے. مسلم کا پہلا شارح بھی وہی ہے, بڑا آدمی ہے. تو کہتے ہیں اس کو روکو. کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ امام نووی کہتے ہیں مجھے خود کو جنگل میں ایسی بات پیش آ گئی. اب میرا چارپایا جب بھاگا اب میں اس کے پیچھے دوڑوں تو سامان گیا, سامان کی بات کو تو گدھا گیا. اس وقت میں کہتے ہیں یا رجال غیب اعینونی, او غیب کے مردوں میری امداد کرو. اچانک دیکھ بڑے دراز قامت سفید کپڑوں والے کو بزرگ ظاہر ہوئے اور وہ اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے. اب وہ سامان میرا پکڑ کے لدواتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں, لیکن اس کا انتظار کرتا ہوں کہ سامان رکھ لوں تو پھر بعد میں پوچھوں. کہتے جو ہی سامان رکھ کے فارغ وہ غائب ہو گئے. اب وہ پتہ چلا رجال بھی تھے اور غیب کے بھی تھے. اس پر سائل سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے محبوب جس سے وقت آپ سے لوگ پوچھتے نا میرے بارے میں, میرے بندے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ ہماری بات سنتا ہے, تو ان کو بتا دو کہ میں ان کی بات کو قبول کرتا ہوں جو کہ وہ مجھے بلائیں. انہیں چاہیے کہ میری بات مان جائیں, مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس جگہ بھی کہتے ہیں, اس جگہ تو صاف طور پر بتا دیا کہ جو آپ سے پوچھیں تو آپ کو نہ کہیں کہ میری مدد کرو, بلکہ وہ میں ان کی بات خود سنتا ہوں. جو میرے کلام پر نقص وارد ہوا ہے, اعتراض ہوا ہے, سمجھ آیا؟ میں نے تو کہا نا کہ اللہ کے بندے کو پکارنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے محبوب جس آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ ہماری بات سنتا ہے کہ نہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ بات سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے, تو اس کے کہے پہ چلو اور اس کی رائے پر عمل کرو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس جگہ سرکار سے پوچھنے والے کے مطلب بھی کہا کہ وہ مجھے جب بلائے تو میں اس کی بات سنتا ہوں, اس کی بات کو قبول کرتا ہوں. اگر بات کو قبول اجیب و دعوت دائے, یہ نہیں کہا اسمع سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. تو یہ جتنے لوگ پھر دھاڑے مار کے روتے ہیں جناب ہماری دعا نہیں قبول ہوتی, پھر اسے یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ سمجھنا تو ہوگا کہ کوئی طریقہ. اس کا یہ خیال تھا رب سنتا نہیں. رب نے کہا جو رب کو سننے کی مجبوری کی وجہ سے اونچا کہتا ہے وہ نہ اونچا کرے, میں سنتا ہوں اور شرف قبولیت بھی عطا کر سکتا ہوں. لیکن طریقہ مثلا یہ کہیں جی کیپٹن بھرتی ہو سکتا ہے. اب بھرتی ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں کہ سیدھا چوزے سے انڈے کو چوزے کو انڈے سے نکال کے سیدھا جا کے کیپٹن بھرتی کرا دیں. نہیں, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. وہ پہلے پڑھے گا, پھر وہ جوان ہوگا اور پھر اس کے اندر صلاحیتیں بیدار ہوں گی, پھر وہ امتحان دے گا کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے, وہ جا کے کیڈٹ بھرتی ہوگا, پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوگا, بعد میں پروموشن ہوگی, اس کے بعد کیپٹینٹی ملے گی. لیکن ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ ہی سے کیپٹن بن. لیکن کہنے والا تھا جی کیپٹن بھرتی ہو سکتا, کیپٹن براہ راست بھرتی ہوتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار جب پوچھو تو پھر بڑا لمبا ہے. اس طرح یہ جو آیت گزری ہے اس کے فوراً آگے آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کا شان نزول پڑھو گے بات واضح ہو جائے گی. رب نے کہا ہے نا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات, آپ نے ماہ رمضان شریف میں اپنی ازدواجی زندگی میں ایک ایسا کام کر دیا جو شرن قابل گرفت تھا, ناجائز تھا, حرام تھا. ان سے بات ہو گئی, لیکن جب پتہ چل گیا میں غلطی پر ہوں تو پھر آنکھ نہ لگی. صبح کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو رونے لگے. سرکار نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھ سے رات کو یہ عمل ہو گیا مجھ سے. اس جگہ ملا جیون بیٹوی کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی آیت کے مضمون کو تم زیادہ بہتر سمجھو یا فاروق اعظم بہتر سمجھے؟ تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ ہے.
مزیدار بات ہے نا. دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. سندھی آدمی ہے, پختہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کے مزار پر جانور مان دو تو حرام ہوتا ہے, اس کی سخت تردید کی ہے حضرت مولا جیون بیٹوی نے تفسیرات احمدیہ میں. اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, اس میں 14 علوم استعمال ہوتے ہیں. ایسے جاتے جاتے کہ نہیں کہتے میں نے 10 جلدیں مطالعہ کر دی, 20 جلدیں لکھ ڈالی ہیں, نہ, اس کی ایک صفحہ بھی مطالعہ کرتے وقت جان لگتی ہے. اور جس آدمی کے علوم حاضر ہوں وہ مطالعہ کر سکتا ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ بات حضرت فاروق اعظم اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس میں قرآن مجید کو کوڈیفائی کیا گیا. صورتیں جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو سمائی ہے جیسا سرکار سے سنی گئی ہے, لیکن صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ قیاسی ہے. یہ جس سے صحابہ کی کمیٹی نے مل کر کے طے کیا اس ترتیب سے صورتیں ہیں. لیکن جو آیتوں کو ترتیب دے رہے تھے تو اس کمیٹی کے تو چیئرمین تھے حضرت فاروق اعظم, انہوں نے یہ دونوں آیتیں اکٹھی دیکھی ہوں گی نا. ان کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, سیدھا رب سے بات کروں. اگر ان کو یہ معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ غلطی لگی ہوئی تھی تو پھر سرکار ہی کہہ دیتے مجھ سے کیا کہتے ہو, رب سے کہو. سرکار کا نہ ڈانٹنا معلومہ یہ پروسیجر سنی کی فٹ ہے, اور سرکار کے صحابہ میں یہ شامل ہے. مولا جیون بیٹوی کہتے ہیں جب سرکار دو عالم السلام نے ذرا گردن جھکائی, کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ سرکار کا کچھ اختیار ہوتا تو کہتے جا معاف ہے. کا یہ اختیار تھا, معاف کر سکتے تھے, لیکن یہ معافی انہی کو ہوتی. سرکار کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں سے ماں سوا لوگوں سے یہ کام ہو رہا ہے اور آئندہ ہونے والا ہے, ذرا چپ کروں, میرا مولا فیصلہ کرے تو بات بن جائے, سب کو فائدہ پہنچ جائے. ہاں, اللہ کریم نے کہا کہ او میرے محبوب ہم عمر کا نام ہی نہیں لیتے. پتہ ہے فعل مجہول وضع واضح میں کیوں وضع ہوا ہے؟ ہاں, لوگ علم اس لیے پڑھتے ہیں. اب یہ مشکل بن گئی ہے, بس اردو کی چند کتابیں رٹی لے کے مولا کا نام تو مفسر قرآن بن گئے, نہ آگا پتہ نہ پیچھا پتہ. اور جب کہ ہمارے سامنے آ جاتے عاجز بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہے تماشا, جیسے گرجا گھر کی چوہیا ہوتی ہے نا, یاد ہے وہ تماشا؟ ہاں, کتنی تالیاں جھاڑتے تھے, دیکھتے کہ تو ساری شیخیاں کرکری ہو گئی. آپ اس بات کے گواہ ہیں. آپ بھی تو اس میں اکھاڑے میں تھے نا, کہ نہیں تھے؟ نٹنگم میں جو ہوا تھا آپ نہیں تھے؟ فلم دیکھی ہے. ہاں, فلم دیکھے, چلو کام چل گیا. مطلب یہ کہ مشکل بنتی ہے کہ آدمی اردو کی چند کتابیں مطالعہ کر لیتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. اب اس موقع پر جو فعل مجہول وضع واضح میں ہے کیوں ہے, یعنی پیسو وائس بنا کیوں ہے؟ کچھ رازداری مراد ہوتی ہے. مثلا ایک قتل ہو گیا ہے, قتل آپ کے دوست نے کیا ہے, تو آپ نے کہ نہیں کہیں گے اس دوست کا نام لے کے زید نے قتل کیا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں ایک قتل کی کر دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ آپ اپنے دوست کو نہیں پھنسانا چاہتے, آپ کو پتہ ہے قاتل وہ ہے, لیکن آپ قاتل کا نام نہیں لیتے, اس کو بچانا چاہتے ہیں, اس کی شہرت کو بچانا چاہتے ہیں. اس جگہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے عمر کی اس غلطی کو ہم نے معاف کر دیا, کہا احلا فعل مجہول ہے, احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. او عمر اگر تو مجھ سے براہ راست بات کرتا نا, صرف یہ گناہ معاف ہوتا, قانون نہ بدلتا. اب میرے یار کے توسل کو تم نے استعمال کیا, سن بات. اے محبوب تیرے دوست کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر ہم اس گناہ کو گناہوں کی فہرستے سے اڑا دیتے ہیں. احلا الحال کر دیا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جو عمر نے کیا ہے وہ ہم نے معاف کر دیا. فرمایا اس کو دیکھا توبہ کی نئی قسم. یہ کہنا کہ تمہیں معاف ہے, آدم علیہ السلام کو یہی کہنا جو تم نے کام کیا تھا معاف ہے, لیکن اس جگہ کہا حضرت فاروق اعظم کو جو فاروق اعظم نے کام کیا ہے نا, ہم اس کا اس کانٹیکس میں نام بھی نہیں لینا چاہتے کہ میرے محبوب کی دوستی پر آنچ آتی ہے, نام ہی نہیں لینا چاہتے. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام, اس عمل کا نام لے لیا, فاروق اعظم کا نام نہیں لیا. اچھا, آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھا لیا تھا, بیوی میں سیپریشن ہوئی, ایک کپڑے اتارے, 2 اپنی کالونی سے باہر نکال دیا, 3 جلا وطن کر دیا, 4 ایک کو کولمبو میں پھینک دیا, ایک کو آسمان میں پھینک دیا,
اور 300 برس سے زیادہ زمانہ ایک دوسرے سے جدا رہے. ہوا کیا تھا؟ دانہ گندم. اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ان سے تو اس سے بڑی بات ہو گئی ہوئی ہے. لیکن ان کو کیا کیا؟ یہ نہیں کہا تمہارے کپڑے اتارتے ہیں, یہ نہیں کہا بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں, یہ نہیں کہا تمہیں جلا وطن کرتے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو پہلے کر چکے ہیں علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم, کہا جو پہلے بھی کر چکا ہمیں پتہ ہے, لیکن آج عمر کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں. انہوں نے ذکر نہیں کیا, ہمارے کاغذات میں ان کا نام بولتا ہے لیکن آئندہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ تلف کر دیتے ہیں, نام ہی نہیں لیتے. کیوں کہ عمر نے ایک صحیح عقیدے کی بنیاد ڈالی ہے. گناہ میرا کیا ہے, آ گیا ہے شفیع الورا کے پاس. شفیع الورا خواجہ باس و نشر امام الہدا صدر دیوان حشر. اس جگہ وہ جو پروسیجر قرآن مجید نے بیان کی ہے یہ اجمالی ہے اور دوسری جگہ سے تفصیلی ہے. تو اجمال اور تفصیل کو دونوں کو شامل کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی ایسی تفسیر کرنا کہ ایک کی تفسیر ماننے سے دوسرے کا انکار لازم آئے, یہ از قسم کفریات ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کو نہ ماننا یہ کفریات میں سے ہے. اور قرآن مجید نے اس بات کو اپنی سچائی کے خلاف قرار دیا ہے. کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, یہ اختلاف تمہارے دماغ میں ہے, قرآن میں اختلاف نہیں. اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا نا پھر اس میں اختلاف ہوتا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.